باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف. کیا بنا کر بھیجا؟ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. انی لکم نذیر مبین، اور انہوں نے جا کے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں رب کی طرف سے کھلم کھلا تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آیا ہوں. اللہ تعبدو، یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو الا اللہ، مگر صرف اللہ کی. کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے آگے نظر نیاز پیش کرتے تھے اور بتوں کو ہی سمجھتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور یہ قیامت والے دن ہمارے لیے سفارش کریں گی. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ اللہ ہی. انی اخاف، و نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب سے، یوم علیم اس دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ، آگے کہا سرداروں نے. کس نے؟ سرداروں نے کہا الذین کافر، وہ سردار جو کافر تھے، من قومہ ہی اس کی قوم کے. سردار کس کہتے ہیں؟ بڑے لوگ، امیر لوگ، بڑے لوگوں کو. وہ انہوں نے نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ ما نراکا، ہم تجھے نہیں دیکھتے الا مگر بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا ہی آدمی ہے. ان کو یہ اعتراض تھا، جیسے ہم کل بھی سبق میں پڑھے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے آپ تو عام آدمی ہیں، آپ بازاروں میں بھی چلتے ہیں، آپ کھاتے بھی ہیں، پیتے ہیں، آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ کیوں نہیں آئے؟ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار بھی نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہم تو تجھے اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَاكَ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیری پیروی کی اِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے ہم اراذلنا، مگر جو ہمارے رذیل ہیں. رذیل کسے کہتے ہیں؟ جس کو لوگ کم تر سمجھتے ہیں، جس کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں. جیسے کہتے ہیں یہ ہمارے کام والی ہے، کہتے ہیں نا ہمارے کام والی ہے، شکل منہ ہی ہم اپنے بدل لیتے ہیں کہ یہ ہمارے کام نہیں. وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ معاف کرے زندگی کے اندر اس طرح کے حالات آتے ہیں نا، اس طرح کے حالات آتے ہیں. کبھی نہ تکبر کرے اپنے حالات پہ. اگر اللہ نے آپ کو اچھے حالات میں رکھا ہے کبھی تکبر نہ کریں کہ میں نے تو ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے. اللہ ایک منٹ میں دن بدلتا ہے، ایک دن میں، ایک منٹ میں تقدیر بدلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تلک ایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے ہم آگے پیچھے کرتے ہیں، الٹ پھیر کرتے ہیں، کبھی امیر کر دیتے ہیں، کبھی غریب کر دیتے ہیں. اللہ کے کام ہے. اللہ فرماتے ہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے. لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں تو تیرے پاس بیٹھنے والے ہمارے کام کرنے والے ہیں. ہم اراذلنا، وہ ہمارے رذیل ہیں، وہ ہمارے کم تر، وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے. کیا ان کی شکایت تھی؟ کہ تمہارے پاس نوح علیہ السلام، تمہارے پاس بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ہم ان کے برابر کیسے بیٹھ جائیں؟ ہم تو سردار ہیں. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بعد یا رائی، سرسری طور پر کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے یہ تیری پیروی کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں وما نرا، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وما نرا لکم، اور نہیں ہم دیکھتے کہ تیرے لیے علینا، ہمارے اوپر، تمہیں ہمارے اوپر من فضل کوئی فضیلت ہے. ہم تو تجھے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے. فضیلت سے مراد کیا؟ وہ مال کو سارا کچھ سمجھتے تھے کہ ہم تو مالدار ہیں، تو عام سا بندہ ہے، تیرے پاس مال بھی نہیں ہے، تجھے کوئی فضیلت بھی نہیں ہے. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تجھے نعوذ باللہ ہم نبی کے بارے میں کہیں گے تو ہم نہیں کہہ سکتے. یہ انہوں نے کہا ہم تو تجھے جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اتنی تبلیغ کی سوچے ان کی تبلیغ کے لوگ مثالیں دیتے ہیں. 1000 سال عمر، 1000 برس عمر، اور 950 سال انہوں نے واضح و نصیحت کی، لوگوں کو دعوت دی، اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ 72 یا 80. سوچے اتنے سال دین کا کام کیا اور ایمان لانے والے 72 یا 80 لوگ. قالا، انہوں نے کہا، اب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، بلا تم دیکھو، ان کنت علی بینات، اگر میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتن، اور میرے رب نے مجھے دی رحمت، من عندہ، اپنے پاس سے، وامیت علیکم، لیکن اس رحمت کو اللہ نے تم سے چھپا کر رکھا، تمہیں نہیں دی. اب ان کو اس طریقے سے تو نہیں کہہ رہے تھے کہ تمہیں تو سمجھ، یعنی غلط طریقے سے نہیں کہا، لیکن اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی کہ میرے رب نے مجھے سمجھ دی ہے. اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو بڑا ہوں، مجھے تو شروع سے سمجھ ہے. نہیں، وہ کہہ رہے میرے رب نے مجھے سمجھ دی ہے، میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں، میرے رب نے مجھے رحمت دی ہے اور اللہ نے تمہیں وہ نہیں دی. انلزموکموہا، تو کیا میں زبردستی چمٹا دوں؟
زبردستی کروں تمہارے اوپر وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا تھا آپ کا کام پکڑ پکڑ کے ان کو دین کی طرف لے کے آنا نہیں ہے. آپ زبردستی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. آپ کا کام صرف سمجھانا ہے, اللہ کے حکم کو آگے پہنچانا ہے. وَيَا قَوْمِي اور اے میری قوم لَا أَسْأَلُكُمْ نہیں میں سوال کرتا علیہ اس تبلیغ کے اوپر مالا کسی مال کا, ان اجریہ نہیں ہے اجر میرا الا علی اللہ مگر میں اپنا اجر اللہ سے لینا چاہتا ہوں, میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اور میں نہیں دور کروں گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تم کہتی ہو کہ یہ لوگ تمہاری محفل میں نہ بیٹھے ہوں, ہم سردار لوگ ہیں, ہم امیر لوگ ہیں, ہم مالدار لوگ ہیں, ہمارے پاس یہ کام کرنے والے نہ بیٹھے ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں دور کرنے والا ان ایمان والوں کو. انہم ملاقو بے شک وہ تو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے. ولکنی اور لیکن میں اراکم تمہیں دیکھتا ہوں قوما تجہلون تم نادان لوگ ہو. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں سے کیا کہہ رہے ہیں, تم نادان لوگ ہو. وَيَا قَوْمِي ارے میری قوم مَن يَنصُرُونِی مجھے کون بچائے گا, من اللہ اللہ سے, ان ترکتہم اگر میں نے ان غریبوں کو دور کیا. سمجھ آئی ہمارا, یہ آج دنیا میں ہمارا بھی حال یہی ہے. ہم جو زیادہ کپڑے اچھے پہن کے آیا, میک اپ کر کے آیا, جس نے وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنوارا اور مالدار ہے اس کو ہم بڑی عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں, اور جو غریب ہے اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے, کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے. یہی اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے, کس کا معاملہ اللہ کو زیادہ پسند ہے, کون اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. لیکن ہم صرف دنیا کے حال کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان غریبوں کو دور کیا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا. افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ولا اقول لکم عندی اور نہیں میں کہتا کہ میرے پاس خزائن اللہ, اور میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیبہ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول اور میں یہ بھی نہیں کہتا انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں. اللہ ہی سب کچھ ہے, اللہ ہی غیب جاننے والا ہے, اللہ کے پاس ہی خزانے ہیں. اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ میں یہ نہیں ہوں کہ میں فرشتہ ہوں, میں بھی گناہ گار ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. ولا اقول اور نہیں میں کہتا للذین ان لوگوں کے لیے تزدری اعینہم کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں, جن کو تم حقیر سمجھتے ہو. میں نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا, اللہ ان کو بھلائیاں دے گا, اللہ ان کو خیریں دے گا, کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں. اللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے بما فی انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے. اللہ جانتا ہے, وہ کہہ رہے تم ان کو حقیر سمجھتے ہو, اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی بے شک میں اذل من الظالمین اگر میں نے ان کو اپنی محفل سے دور کر دیا, اگر میں نے ان کو حقیر سمجھا تو بے شک میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالو تو وہ کہنے لگے یا نوح اے نوح, ان کی قوم کے سردار کیا کہنے لگے, اے نوح قد تحقیق جدلتنا تو نے بہت کر دیا ہم سے جھگڑا, فاکثرتا جدالنا بہت جھگڑا کر چکا, فاتنا بما تعدنا تو لے آنا ہمارے اوپر عذاب, ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے. اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, نوح علیہ السلام ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے ڈرو, یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں, بڑے تکبر سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں تمہاری بات مانتے, ہم تو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, یہ ہمارے ہاں کام کرنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بڑا جھگڑا کر لیا, بڑی باتیں تو نے کر لی, اگر تو سچا تمہارے اوپر عذاب لیا. قالا تو انہوں نے کیا کہا انما یاتیکم بہ اللہ, وہ بڑی عاجزی سے کہہ رہے ہیں لے کے آئے گا اس عذاب کو اللہ انشاء اگر وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین لیکن جب وہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. ولا ینفعکم اور نہ نفع دے گی تمہیں نصحی میری نصیحت کرنا, ان اردت اگر میں ارادہ کروں ان انصح لکم کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں تمہارے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری نصیحت کرنا تمہیں فائدہ نہیں دینی, اگر اللہ نے ارادہ کر دیا ان انصح لکم ان کان اللہ ولا ینفعکم اور نہیں نفع دے گی نصحی میری نصیحت کرنا, ان اردت اگر میں ارادہ کروں ان انصح لکم کہ میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کروں لیکن تمہیں میری نصیحت کرنا فائدہ نہیں دے گی. ان کان اللہ اور اگر اللہ چاہے, یریدو اگر میرا اللہ چاہتا, ان یغویکم اللہ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو میری تبلیغ کرنا میری واعظ و نصیحت کرنا تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ہوا ربکم کیونکہ وہ تمہارا رب ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں اس رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہدایت کسے دیتا ہے؟ اللہ
ان لوگوں کو جو طلب کرتے ہیں۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کی طلب کرتے ہیں اس کو ہدایت ملتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام ان کے اوپر اتنی محنت کر رہی ہیں، تبلیغ کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات سننا نہیں چاہتا۔ تو پھر انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں جتنی مرضی نصیحتیں کر لوں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی جب میرے اللہ نے تمہاری قسمت میں گمراہی لکھ دی ہے۔ ام یقولون افترا، کیا تم کہتے ہو کہ اس نے یہ گھڑ لی ہے؟ کیا ہمارے باقی جو کتابیں نازل ہوئی، کئی نبیوں پہ اوپر صحیفے، پہلے کتابیں نہیں تھی، صحیفے آتے تھے، لکھی اللہ کی طرف سے فرشتے جو تھے وہ ان کو پیپر دیتے تھے، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا سارا کچھ کہ یہ شریعت کا کام، یہ دین کا کام آپ نے اپنی قوم کو کرنا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پاس سے باتیں کر لی ہیں؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان افتریتہ، وہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تو نے اپنے پاس سے گاڑ لیے؟ کل، آپ نوح علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے گھاڑ لیا اس کو، فعلی اجرامی، تو مجھ پر ہے میرا گناہ، ٹھیک ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بریء ذمہ ہوں اس سے، کس سے؟ مما تجرمون، جو تم جرم کرتے ہو نا اس سے بریء ذمہ ہوں۔ تو پھر دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کو کیسے ہلاک کیا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا تھا۔ اب نبی بد دعا کرے، اب دیکھیں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے 1000 برس عمر 950 سال تبلیغ کی، اور پھر بھی بہت سے تھوڑے سے لوگ ایمان لے کے آئے، پھر انہوں نے بد دعا کی تھی، اور جب نبی ہاتھ اٹھائے تو پھر اللہ اس کی بات نہ سنے۔ پھر ایسا عذاب آیا تھا، پانی کا عذاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم کو غرق کر دیا۔ 6 مہینے بارش بھی ہوتی رہی اور زمین کے اندر سے پانی نکلتا رہا، اور 6 مہینے بعد کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ 72 یا 80 لوگوں کو بچایا تھا، یا پرندوں کا ایک جوڑا، جانوروں کا ایک جوڑا، جو کشتی کے 3 حصے بنائے تھے اس کے اندر، وہاں سے دوبارہ سے نسل انسانی کا آغاز ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے تھے۔